إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول اللہ. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مکانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضائلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے فضائل و خصوصیات. حضرات گرامی، آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے. 3 ربیع الاول سن 1446 ہجری. اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس حوالے سے اس مہینے میں زیادہ تر آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے. کسی عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَفَخْرًا وَقِدْتُ بِأَخْمَصِّ أَتَى الثُّرَيَّا. کہتے ہیں جس چیز نے مجھے شرف و کرامت بخشی اور میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور میری پرواز ثریا سے بھی اونچی کر دی ہے، وہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز دخولی تحت قول کا یا عبادی،
کہ میرے رب نے مجھے اے میرے بندے کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، عزت و کرامت کی بات ہے۔ اور دوسری چیز جس نے میرا سر فخر کے ساتھ بلند کر دیا ہے اور میری وقت کو بڑھا دیا ہے، وہ یہ ہے وَأَنْ سَيَّرْتَ احمد علی نبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے امتی بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان و مرتبہ عطا کیا، جو خصائل و شمائل عطا کیے، جو فضائل عطا کیے، ان کی بنیاد پر ہم مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں کہ جس کے دل میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر اولاد و جان و مال سے پیارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ کی شخصیت وہ ہے کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی آپ کی مد و ستائش میں اور نعت گوئی میں رطب اللسان ہیں۔ ایک بہت بڑا ہندو شاعر پنڈت ہری چند اختر، اس نے کیا بات کہی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور دوسرا کہتا ہے کنور مہندر سنگھ بیدی، وہ کہتا ہے عشق میں کسی کو چارہ تو نہیں، عشق پر کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کہ صرف یہ مسلمانوں نے اس بات کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف یہی محبت کریں۔ وہ تو ایسی پیاری شخصیت ہے، اس کے ساتھ پیار کرنے کا تو ہر کسی کو جی چاہتا ہے، ہر کسی کا دل چاہتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی سیرت عطا کی، ایسے خصائل عطا کیے، ایسے اخلاق عطا کیے کہ جو ہر لحاظ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، اخلاق و سیرت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ افضل اور ممتاز ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا جس لحاظ سے بھی کسی نے آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیا اور مطالعہ کیا، وہ بے ساختہ اس بات کا قائل ہوا کہ آپ کا ثانی اور آپ کی نظیر پوری کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ پچھلے سالوں میں ایک بڑی کتاب مشہور ہوئی مائیکل ہارٹ کی، دی 100 مصلحین، ان کا اس نے انتخاب کیا اور کتاب مرتب کی۔ ان 100 مصلحین میں سے جب اس نے ان کی نمبر وار فہرست بنانا چاہی تو میں اپنے مقدمے میں لکھتا اس کی کتاب میں، حالانکہ وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، کہتا ہے میں نے ہر لحاظ سے جب جائزہ لیا تو مجھے ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور اس نے برملا اپنی اس کتاب میں پہلے نمبر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر شان والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایسے کیوں نہ ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
نے خود ارشاد فرمایا عن واصلة ابن الاسقع یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ ابن اسقع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ قبیلے کو منتخب کیا، ان کو شان اور عظمت بخشی، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور اللہ تعالیٰ نے کنانہ قبیلے میں سے بھی قریش کو منتخب کیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش قبیلے میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی بن بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، برگزیدہ بنایا اور نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں کوئی بات سنی، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر لوگوں سے پوچھا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میری حیثیت ہر لحاظ سے آپ پر واضح ہونی چاہیے، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نسل آدم سے پیدا کیا ہے، نسل انسانی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ہمیشہ اشرف المخلوقات میں سے بھیجتے ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا میرا ایک نسب نامہ ہے، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نام اتنا پیارا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں حکم دیا ہے، اس لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ممتاز بنایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، ایک روایت میں وہ بخیل ہے اور دوسری روایت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ آپ نے رمضان مبارک میں یہ روایت بارہا سنی کہ جب آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا عرض علی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر یہ کہا باؤدا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، بدبخت ہے وہ جس کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی آپ کو بخشا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں آپ کو بلا تو نہیں لیا اپنے پاس۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، ہم نے عرض کیا حضرت اتنا لمبا سجدہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آج اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی علیک واحدہ، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ یعنی نام بھی اتنا پیارا اور سن کر، اور ہمارے ایک عربی پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ یہ نام اتنا پیارا ہے، محمد دا نام بامے دشمن علاون، محمد دا نام بامے دشمن علاون، انہاں دے بھی لب دوویں جفیاں پاون۔ یعنی اتنا پیارا نام کہ لب آپس میں جدا ہوتے ہیں لیکن جب ان سے نام محمد لیا جاتا ہے محمد تو آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نام بھی ایسا عطا کیا تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا فجعلنی فی خیر خلق ہی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کے بہتر دھڑے میں سے کیا۔ وجعلہم فرقتین،
پھر اللہ نے اس مخلوق کے دو گروہ بنائے اس دھڑے کے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر دھڑے میں سے کیا، وخلق القبائل، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیر قبیلۃ، اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں سے کیا، وجعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کے آگے گھرانے بنائے، اللہ تعالیٰ نے فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے مجھے سب سے بہتر گھرانے میں سے کیا، فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی اور اپنی جسم و جان کے اعتبار سے بھی سب لوگوں سے خیر ہوں، اعلیٰ افضل اور ممتاز ہوں۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اپنی حیثیت کو بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا عملی طور پر 3 مقامات پر اس کو واضح کیا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ افضل اور ممتاز ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے، نبوت اور رسالت عطا کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ پکا وعدہ لیا، میثاق کیا ان کے ساتھ، کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں آپ کو کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں مبعوث کروں، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک آخری نبی آ جائیں، ایسے رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تمہاری تعلیمات کی بھی تصدیق کریں، تو آپ نے پھر اپنی نبوت اور رسالت کا نظام نہیں چلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت اور تائید بھی کرنی ہے۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام سے پوچھا، اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اصری، اور اس پر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو، قالوا، سب نے کہا، اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ما بعث اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا، کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں بھیجا جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق نہ لیا ہو۔ کیا میثاق؟ لئن بعث محمد وہو حی، اگر کسی نبی کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا جائے، آپ تشریف لے آئیں، تو وہ نبی لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، کہ وہ آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ اور ہر نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ الْمِيثَاقَ، ہر نبی اپنی امت سے یہ پختہ وعدہ لے کر دنیا سے رخصت ہو، لَئِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاء، اگر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں اور وہ زندہ ہوں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، وہ سب ان سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ آخری نبی کا کلمہ بھی پڑھیں اور ان کی تائید بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ اور یہ شان و عظمت، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا اور آپ کو یہ اعزاز بخشا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، کبھی اذان کی صورت میں، کبھی کلمہ کی صورت میں، کبھی درود پاک کی صورت میں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، مشرق سے اذان شروع ہوتی ہے، مغرب تک اس کا ٹائم نوٹ کر لیجئے، آپ کو ایک لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آئے، خالی نہیں ملے گا جس میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے کے اندر اذان ہوتی ہو۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو جہاں مؤذن یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ،
وہاں ساتھ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَاشْهَدُوا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عمر پاک کی قسم کھائی ہے، دنیا میں یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے محبوب مکرم مجھے آپ کی عمر پاک کی قسم۔ جس کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے اس کی سیرت سے اعلیٰ سیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے کردار سے اعلیٰ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کے مقام سے اعلیٰ مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صرف آپ کے لیے یہ اعزاز بخشا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کو رحمت کی صورت میں گفٹ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ پوری کائنات کے لیے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم، میں عرض کر رہا تھا کہ 3 مقامات پر، ایک عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا، دوسرا معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت کو واضح کیا۔ جماعت کا وقت ہوا، صفیں بنائی گئی، تمام انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ تھاما اور مصلی پہ کھڑا کیا کہ جہاں آپ ہوں آپ کی موجودگی میں کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑا۔ اور تیسرا، کل قیامت کے دن شفاعت کے لیے جب تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک معذرت کر لیں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، تو شفاعت کبریٰ وہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی شفاعت کے، اب اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو فضائل بخشے، باقی انبیاء سے ہٹ کر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ مجھے فضیلت بخشی ہے، یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، یہ خصوصی طور پر مجھے عطا کی۔ پہلے نمبر پر اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی بات مختصر لیکن اس کے اندر معنوں کا سمندر پنہا ہے۔ اور دوسری چیز اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں دشمن کے لیے مقابلے میں نکلتا ہوں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دشمن پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے، خصوصیت بھی اللہ نے مجھے عطا کی۔ اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، میری وجہ سے میری امت کے لیے بھی۔ پہلی امتوں کے لیے میں جہاد تھا لیکن مال غنیمت لوگوں کے لیے کھانا حلال نہیں تھا۔ وہ جو کافروں کا مال ملتا اس کو ایک جگہ پہ جمع کرتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے بھسم کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور آپ کے لیے غنیمت، مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ لِي أَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، آپ نے فرمایا پہلی امت کے لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ جب نماز کا وقت ہو جائے لازمی طور پر جہاں سے چاہے مرضی پانی تلاش کریں، وضو کر کے پھر مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ عام جگہ پر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت بخشی کہ میں اور میری امت کے لوگ اگر ہم سفر میں ہیں، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو پاک صاف مٹی پر دل میں تیمم کا ارادہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں اور ہاتھوں کو جھاڑ کر پھونک ماریں اور اپنے چہرے پر، اور یہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور اس کے بعد وضو کے بعد والی دعا پڑھ لیں، تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ان کی نماز تب بھی جائز ہے۔ یہ اللہ نے مجھے خصوصیت بخشی۔
اور اگر مسجد نہیں ہے قریب تو جہاں کہیں پاک صاف زمین پر نماز پڑھ لیں، اللہ نے اسی کو مسجد بنا دیا ہے اس کے لیے، میری امت کے لوگوں کے لیے اور میرے لیے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے ہر نبی کوئی کسی قبیلے کے لیے آتا، کوئی کسی قوم کے لیے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص قبیلے خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ارسلت الی الناس کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں پوری کائنات کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر زمان کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا نہ بروزی آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نضرہ ابن سعید بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اللہ نے قیامت کے دن اولاد آدم کی سیادت مجھے عطا کی ہے۔ وَبِيَدِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آپ دیکھیے کیسا اللہ رب العزت نے یہ اتفاق بنایا، کیسی مناسبت پیدا کی کہ ہمارا رب محمود ہے، پوری کائنات اس کی تعریفیں کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں سے آپ کی تعریف کی جاتی ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن جو جھنڈا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ مقام محمود پر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ حمد کا کتنا تعلق ہے اس امت کے ساتھ، اس امت کے نبی کے ساتھ۔ فرمایا یہ فخر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگ بھی اور تمام انبیاء بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں باہر آؤں گا۔ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، فخر کی بات نہیں، میں اس پر تکبر نہیں کرتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتی باب الجنتی، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھلواؤں گا۔ آپ نے فرمایا فاستفتحوا، میں جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے کہوں گا، فیقول الخازن، تو دربان پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہوں گا میرا محمد، میں محمد ہوں۔ تو دربان کہے گا فیقول بک امرت اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، آپ آئیں تو ذرا بھی دیر نہ لگاؤں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس اعزاز پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد، رسول، نبی اور رہنما عطا کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے امت اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرے اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، تو اسے ہم اتنا کہتے ہیں کہ محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کسے ہور تیرا سہارا نہیں ہونا، بہشتی دروازہ ادوں تک نہیں کھلنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ کوئی بہشتی دروازہ نہیں ہے، یہ دنیا میں جو ہے سب ایسے ہی ہے، سب بہشتی دروازہ، بہشت بھی ایک ہے، دروازہ بھی ایک ہے، اور وہ دروازہ ہم وہ بہشت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو بہشت جس کا دروازہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔
جس کا دروازہ کوئی اور کھلوائے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جب اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں تو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے کا معنی کیا ہے؟ کم از کم ہم یہ تو پوچھنے میں حق بجانب ہیں، تسی کیڑی کسر نبی وچ ڈٹھی، تسی کیڑی کسر نبی وچ ڈٹھی تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ محمد والوں ہوراں دے ول جوڑی۔ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا نقص دیکھا، کمی دیکھی؟ کیا آپ ان کو چھوڑ کر کبھی کسی کو مرشد بنا رہے ہیں، کبھی کسی کو بنا رہے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار بنائے، آپ کے حوض سے، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر کے ہمیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے ہم پہ نازل کیا، جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ تو اماں جان نے فرمایا اما تقرأ القرآن، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن پاک پورے کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایسا پیارا نبی جن کی سیرت کا یہ عالم ہے، ان کی آپ کی اتباع اور اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا، پھر اپنی مرضی کا مالک، اگر اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی مرضی کی نمازیں، مرضی کے وضو، مرضی کے روزے، مرضی کی عبادات، تو پھر کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورۃ نور کی آیت نمبر 54 ہے کہ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تمہیں راہ ہدایت تب ملے گی جب پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلو گے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام عمل کیا وہ کام میری سنت کے مطابق نہ ہوا، اس پر میری مہر نہ ہوئی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ کوئی موقع بھی ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس میں کیا تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ دن آپ کی حیات طیبہ میں 63 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ اور اعلان نبوت کے بعد 23 مرتبہ آیا۔ ہم ذرا غور کریں، کبھی آپ نے جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، کبھی محفلیں بپا کی؟ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے یہ کام کیا، چاروں ائمہ نے یہ کام کیا۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، تو ہم بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ بات یاد رکھیے، سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا،
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی، ہر مسلمان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ کے رسول کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، میری سنت کی پیروی کرے گا، میرا حکم مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت کی راہ میں چلا ہی نہیں، تو جنت میں پہنچے گا کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہے، کسی امتی کی بات فتوے پر آپ کی حدیث کو چھوڑنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں، آپ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جائیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گناہ کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کے دوران کسی اور اس کی پیروی کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ما کنت لیدا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول احد، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں کسی اور کی بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دوں۔ اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم آپ کی پیروی بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو شرف بخشا، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور درود پاک زیادہ تعداد میں پڑھنے والوں کے لیے 60 صیغہ جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وگرنہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، اور آپ نے فرمایا بالخصوص جمعے کا دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی یاسین صاحب فنتک والے اور بھائی محمد نعیم صاحب، ان کے تیسرے نمبر پہ بھائی ندیم صاحب، وہ پچھلے دنوں لاہور میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری بھی اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، سب کی حفاظت فرما۔ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو صفائے ہستی سے مٹا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کرو۔